میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے رزق حلال کی اہمیت بیان کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ حرام کمائی ایک سنگین جرم ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ حرام کمائی کی جو مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں کہ کیسے کیسے لوگ حرام کماتے ہیں، وہ آج آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ سب سے پہلی صورت ہے چوری کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ کیوں؟ جزاء بما کسبا، پہلی وجہ یہ بتائی کہ انہوں نے جو کمایا یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اور دوسرا نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ فاقطعوا، کاٹ دو، حکم دیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن اللہ السارق، اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، یعنی اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اس شخص کو جو چوری کرتا ہے۔ یسرق البیضۃ فتقطع یدہ، ایک انڈا چوری کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور وہ یسرق الحبل، اور ایک رسی چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، بخاری کی یہ روایت ہے، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے بھائیوں، بہت دفعہ نادانی میں انسان گھر سے یا ادھر ادھر سے جہاں سے بھی موقع لگتا ہے، نادانی میں چوری کا مرتکب بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کو آگے جا کر احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو جس کی چوری کی تھی وہ چیز اس کو واپس کر دیں، اور اس میں شرم نہ کریں کہ وہ کیا کہے گا۔ اگر آپ کو اس کا علم ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے، تو اس کی وہ چیز جو چوری کی تھی یا اس کے برابر کوئی بھی، کیونکہ وقت گزر جائے تو بعض اوقات بندہ پیسے تھے تو خرچ ہو گئے، تو یعنی اس کو واپس کر دیں۔ اگر کوئی غیر معلوم ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جتنی آپ نے چوری کی تھی اس کو صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے پہنچاتا رہے گا، آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے پاس ہی یہ جان لینے کے بعد کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اس کا حق اپنے پاس رکھا، تو آپ مسلسل مجرم رہیں گے۔ اس لیے حل یہی ہے کہ یا واپس کر دیں یا پھر اس کو صدقہ کر کے کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو مالک تھا اس کو عطا کر دے گا۔ دوسرے نمبر پر ڈاکہ زنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ڈاکہ زنی جیسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، ان یقتلوا، ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے،
او یسلب یا ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم من خلاف اور ان کے ہاتھ اور پاؤں برخلاف، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں اور اسی طرح برعکس کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، اپنے وطن سے نکال دیا جائے، یعنی یہ سزا ہے ڈاکہ زنی اور فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے والوں کی۔ تیسرے نمبر پر جوا کھیلنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، والانصاب اور خاص وہ پتھر جن پر جا کر لوگ ذبح کریں، وہ پتھر، والازلام اور فال کا تیر، فال کے تیر، رجسن یہ سب ناپاک پلید چیزیں ہیں، من عمل الشیطان یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ ان سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں جوئے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انعامی بانڈ یہ بھی جوا ہے، سیونگ سرٹیفکیٹ یہ بھی جوا ہے، انعامی کوپن، لاٹری یہ سب جوا ہیں، انشورنس یہ بھی جوا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان سے بچ کے رہنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بہت لوگ انشورنس کرواتے ہیں کہ کل کو کوئی برا وقت آ جائے، تو اللہ سے انشورنس کریں نا کہ اللہ یہ میں صدقہ کر رہا ہوں، مجھ پر برا وقت نہ لانا۔ اللہ سے کریں جو کر سکتا ہے، اللہ آپ سے برا وقت ہٹا سکتا ہے۔ لوگوں کا کیا اعتبار ہے، وہ لوگ تو مکر بھی جاتے ہیں، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کر۔ یہ انشورنس اللہ پر توکل ہٹاتی ہے، ختم کرتی ہے، اس لیے اس طرح کے فضول کاموں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر سودی لین دین، یہ بہت ہی انتہائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ یہ کام ہے، سود لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، جو سود تم لیتے رہے ہو اب جو باقی رہ گیا ہے اسے مت لو، چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان ہو، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو پھر سود چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اعلان جنگ ہے، سودی کاروبار، سود لین دین، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ۔ آپ خود دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا کون کامیاب ہوگا؟ یقیناً اللہ اور اس کا رسول۔ اس لیے اس لعنت سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ فَإِن تُبْتُمْ، اور فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال ہے، رأس المال، اصل مال، سود کے علاوہ جو اصل مال ہے وہ تمہارا حق ہے، وہ تم لے سکتے ہو۔ یعنی اگر تم توبہ کر لو تو تمہیں اصل مال مل جائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعف، سود مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سودی کاروبار کرتے ہیں تو بے برکتی کی وجہ سے، یعنی آپ کے کاروبار میں خرابی ہی خرابی ہوتی رہتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ صدقات اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے، یعنی
کہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس شخص کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا، بے وقوف اور پاگل بنا دیا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے خرید و فروخت حلال کی ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، جس کے پاس اللہ کی طرف سے یہ نصیحت آ گئی اور سمجھایا گیا کہ سود ایک لعنت ہے، اس سے بچو، اس کے پاس نصیحت آ گئی، فانتہا، اور وہ بعد آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، پچھلے معاف، پچھلا جو لے چکا کھا چکا وہ معاف۔ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ پر ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو اس کے باوجود کہ وہ جان چکا یہ اللہ نے حرام کیا ہے، پھر دوبارہ سودی کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ یہ 3-4 آیتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بڑی سخت باتیں بیان فرمائی۔ ایک روایت میں فرمایا کہ الربا 72 بابا، یعنی 72 سود کے 72 دروازے ہیں، درجے ہیں۔ ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، سب سے کم تر درجہ ایسا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ ایک حدیث میں طبرانی کی یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم، ایک درہم سود کا، بندے کو پتہ ہے یہ سود کا ہے، حرام ہے، اور وہ کھا لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے۔ اشد عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ یہ زیادہ سخت ہے من 60 و 30 زنیۃً، 36 مرتبہ زنا کرنے سے، یعنی اس سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے ایک درہم یعنی سود کا کھا لینا یہ زیادہ اللہ کے نزدیک برا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یعنی لعن رسول اللہ، لعنت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکل الربا و موکلہ، سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر، فرمایا وکاتبہ، اس کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ، اور اس کی گواہی دینے والے پر، وقالا، اور یہ بھی ساتھ فرمایا ہم سواء، مسلم کی یہ روایت ہے کہ وہ سب گناہ میں برابر۔ اب دیکھیں کھانے والے نے تو کھا لیا، مزہ کیا، اب لکھنے والے کو کیا ملا، یعنی گواہی دینے والے کو کیا ملا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سود سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں انہیں یہ باتیں سامنے رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی مکمل طور پر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال پر قبضہ کر، یعنی اختلاف ہو گیا، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، اب یہ قسم اٹھا جائے یہ میرا ہے اور اس کا نہیں ہے، تو یہ جھوٹی قسم۔ فرمایا من حلف علی یمین فاجرۃ، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے لیقتطع بہا مال امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان کا مال کھا جائے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی کے یعنی قبضہ کر لینا پلاٹ پر یا کسی کے مال پر، اس پر اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اور 6 نمبر پر ماپ تول میں کمی کرنا، ماپ تول میں کمی کرنا جو ہے ویل للمطففین، اللہ نے فرمایا کہ ماپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں
اور جب انہیں تول کر یا ماپ کر دیتے ہیں یخسرون، اس میں کمی کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ انہیں قحط سالی میں ڈال دیتا ہے، مہنگائی میں ڈال دیتا ہے، اور حکمران اس پر ظلم کرتے ہیں، اس طرح کے حالات بنا دیتا ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی لوگ کم تول کر یعنی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے اس کو چونا لگا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں دھوکہ دینا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ یعنی کسی چیز کو گندے عام چھپا چھپا کے رکھیں، اور وہ ڈال رہا ہے اس کو نکال کر گندا عام یعنی اس کو ڈال، یعنی اس طرح یعنی دھوکہ دینا کاروبار میں۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ منڈی گئے، دیکھا کہ گندم جو ہے اس پر گندم کا ایک ڈھیر ہے، ہاتھ ڈالا تو دیکھا نیچے گیلی اوپر خشک۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی، بھیگ گئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اسے بھیگی ہوئی کو اوپر رکھا ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہ بھیگی ہوئی۔ تو یہ دھوکہ دینا کسی من غش فلیس، یعنی جو اس طرح کا دھوکہ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح فرمایا رشوت لینا، لعن اللہ الراشی والمرتشی والرائش بینہما، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، اور ان دونوں کے درمیان یعنی بات کروانے والا، اس پر بھی سب پر لعنت ہے۔ یہ ابو داؤد اور احمد کی یہ روایت۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات سے بچیں۔ اور آگے 9ویں نمبر پر فرمایا اشیاء جو حرام ہیں اس کا کاروبار کیا جائے، یعنی حرام سگریٹ نوشی، شراب، یعنی سگریٹ کا کاروبار، تمباکو نوشی کا، نشہ آور چیزیں جو بیچی جائیں، یا گانوں پر مشتمل کیسٹیں، یہ سارے کام یعنی جو سیڑیاں بدکاری پھیلاتی ہیں اور کہانت کی، اس طرح کے کاموں کا جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی یعنی اس کو حرام کرتا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام کاموں میں سے ایک کام۔ 10ویں نمبر پر یتیموں کا مال کھا لینا، یتیموں کا مال کھا جانا۔ بہت دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے کسی قریبی بھائی کا یا کسی چاچا کا فوت ہو جانے کے بعد ان کے یتیم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مل جاتی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو خوب ہڑپ کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے پھر تو وہ کہیں گے لاؤ ہمارا مال، لہذا ان کے بڑے ہونے سے پہلے کھا پی لے۔ اس طرح کی حرکتیں اللہ کو پسند نہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، اور فرمایا انما یاکلون ظلمن، کھا جاتے ہیں زیادتی کر کے۔ اس میں ایک نکتہ ہے کہ زیادتی کر کے کھا جاتے ہیں سے مراد ایک ہے کہ ان کی ضرورت ہے، جتنی یعنی اس کی ضرورت ہے آپ اس کی چوکیداری کرتے ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ اس میں سے لے لیں تو اس کے لیے جو مثلاً سائیکل موٹر سائیکل پہ چھوڑنے جاتے ہیں اور پیٹرول ڈلوانے کے پیسے اس کے پیسوں سے ڈال لیے کہ اس کو چھوڑنے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جائز ہے۔ لیکن ظلم کر کے اگر آپ کھا جاتے ہیں، کوئی بھی لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھا جائے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈالتے ہیں، اور وسیصلون سعیرا، اور فرمایا کہ ان قریب جہنم دہتی آگ میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بڑی سخت وعید ہے، اس لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اور 11ویں نمبر پہ خیانت کرنا، پھیرا پھیری کرنا، کوئی بھی طریقہ
ایسا ہیرا پھیری کا یعنی کر کے خیانت کرنا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن وہ خیانت کی چیز اپنے کندھے پر لادے ہوئے آئے گا، یعنی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ لے کر آئے گا، سب دیکھیں گے کہ اس چیز میں اس نے خیانت کی تھی۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بہت سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی بات ہے کہ قیامت کے دن وہ لے کر آئے گا جو بھی خیانت کرے گا، تو اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ انما رجل استعملناہ علی عمل فقتمنا مخیطا، فرمایا ایک شخص کو اگر ہم کام پر لگائیں کہ جاؤ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، صدقات جمع کر کے لاؤ، اور وہ ہم سے ایک سوئی بھی چھپا لے، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی کم تر چیز چھپا لے، کان غلولا، تو وہ خیانت کرنے والا ہے، وہ خائن ہے، یاتی بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 12ویں اور آخری نمبر پر قرض واپس نہ کرنا، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اداءہا، جو لوگوں سے قرض لے یہ ذہن میں رکھ کر کہ میں اسے ضرور واپس کروں گا، تو اللہ عد اللہ عنہ، اللہ آسانی فرما دیتا ہے اور وہ ادا کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے، یعنی اور وہ ادا کر دیتا ہے۔ ومن اخذہا، جو اس نیت سے قرض لے کہ یرید و اتلافاً، کہ کھا پی جائے گا، واپس نہیں کرے گا، یعنی لے گا اور کھا جائے گا، تو فرمایا تلفہ اللہ، تو اللہ بھی اس کے لیے بے برکتی ایسی کرتا ہے کہ اس کو تلف کر دیتا ہے، اس کے مال کو، یعنی اس کی اولاد کو، یعنی اس کے لیے یعنی سخت وعید ہے کہ جو بھی لوگ قرض لیں اور واپس نہ کریں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، 3 دفعہ فرمایا، اور فرمایا وعلیہ دین، اور اس پر قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کا قرض نہ اتار دیا جائے۔ تو یاد رکھیں یہ بہت بڑی لعنت ہے، مقروض ہو کر مرنا یہ بڑا خطرناک ہے، اس لیے ورثہ کو چاہیے اگر اس نے یہ غلطی کی ہے تو اس کی طرف سے اس کا دین اتارا جائے۔ تو میرے بھائیوں، عموماً جو حرام کمانے کے وجوہات بنتی ہیں اس میں ایک تو خوف خدا نہیں رہا، اس وجہ سے کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، دوسرا راتوں رات مالدار بننے کا شوق ہوتا ہے، اور تیسرا حرام خوری کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ حرام کھائیں گے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا، یعنی اس وجہ سے لوگ حرام کھاتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر طمع اور لالچ، اور طمع اور لالچ کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 بھیڑیے ایک ریوڑ میں، بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے دین کا لالچ اور جاہ و حشمت کی خواہش کرتی ہے، یعنی جتنا نقصان لالچ سے دین کا ہوتا ہے، جاہ و حشمت کا حصول یعنی جتنا ہوتا ہے انسان کو لالچ، تو اتنا دین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اس بھیڑیے کو، 2 بھیڑیوں کو ریوڑ پہ چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا نقصان، یعنی اتنا بڑا نقصان۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام جو وجوہات ہیں حرام خوری کی، ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔